زلیخا فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانے دیے کہ تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر غلام پہ عاشق ہے، کچھ حیا کر۔ تو زلیخا نے کہا جس غلام پر میں عاشق ہوں اس غلام کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اگر اس غلام کو دیکھ لیتی تو مجھے کبھی بھی تانا نہ دیتی۔ انہوں نے کہا چلو دکھا دے، دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں تھے، تو زلیخا نے اس محل کے ایک بڑے وسیع مکان میں مہمان خانے میں دسترخوان لگا دیا، اوپر پھل رکھ دیا اور چھریاں اور چاقو رکھ دیے۔ حضرت یوسف کو اس نے کہا اخرج، ذرا باہر تشریف لائیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پر عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ باہر تماشا کون سا ہے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کی وہ عورتیں جو زلیخا کو تانے دیتی تھی نا، جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا نا تو قرآن نے ایک ان کا قول نقل کیا، ایک فعل نقل کیا۔ یہ میں اس پہ بات سنا رہا ہوں، ایک قول نقل کیا، ایک فعل۔ ان کا فعل کیا تھا؟ قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اور ان کا قول کیا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں یہ فرشتہ ہے۔ کوئی قول نہیں سمجھا، کوئی فعل نہیں سمجھا۔ دیوبند والے قول بھی سمجھے ہیں، دیوبند والے فعل بھی سمجھے۔ ہاں آپ فعل بھی سمجھے اور قول بھی سمجھے۔ بقطعن ایدیہن، ان نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ ابھی سبحان اللہ نہیں، ابھی تو سبحان اللہ کی باری نہیں آئی۔ یہاں تک تو بات آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا، ہم وہ بات کہتے ہیں جو آپ نہیں سنتے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا ہم آپ کے وکیل ہیں، خطیب نہیں ہیں۔ یہاں تک تو خطیب باتیں کہتے ہیں نا، جب خطابت ختم ہوتی ہے نا پھر وکالت شروع ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ امی عائشہ نے یہ کیوں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تحقیق دیکھے تو پھر امی عائشہ کا شعر سمجھ آئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علم میں ہے یہ نسلاً صدیقی ہے، نسلاً یہ صدیقی ہے، تو امی عائشہ کا جملہ ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کا رشتہ نسب کا بھی ہے، ان کا رشتہ ایمان کا بھی ہے۔ میرا اور آپ کا امی عائشہ سے رشتہ تو ایمان کا ہے نا، نانوتوی کا ایمان کا بھی ہے، جسم کا بھی ہے۔ کیوں؟ روحانی بیٹا بھی ہے، جسمانی بیٹا بھی ہے، نسل جو صدیقی خاندان والی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی ذرا بات سمجھیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف کے مرکز اور منبع ہیں اور باقی انبیاء اوصاف کے مجمع ہیں۔ ہمارے نبی کو اوصاف، ہمارے نبی سے اوصاف نکل کے باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ ہمارے نبی چشمہ اوصاف ہیں اور باقی تالاب اوصاف ہیں، ان سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے کا مطلب چشمے کا پانی پی لینا ہے، اور باقی انبیاء میں سے کسی نبی کے کلمہ پڑھنے کا مطلب تالاب کا پانی پی لینا ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے اور تالاب میں جا کے جمع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی مرکز اوصاف ہیں، ان سے اوصاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ حسن بھی ایک وصف ہے جس کا مرکز ہمارے نبی ہیں اور جس کی شاخ حضرت یوسف ہے۔ جس کا مرکز ہمارے نبی ہیں اور جس کی شاخ حضرت یوسف ہے۔ حضور سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو جا کے ملا ہے۔ معلوم ہوا رسول اللہ مرکز حسن ہے اور حضرت یوسف شاخ حسن ہیں۔ اب اپنے جسم کو دیکھیں، اس میں دل بھی ہے اور اس میں ہاتھ بھی ہے۔ دل انسان کے جسم میں مرکز بدن ہے اور ہاتھ انسان کے دل میں شاخ بدن ہے۔ انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، یہ مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالا۔